الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک کلپ ہم پہلے بھی ریکارڈ کرا چکے ہیں، جس میں ہم نے نظریاتی پہلو کے حوالے سے تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ وہ کلپ بھی ضرور سماعت فرما لیں۔ اور آج کا جو کلپ ہے، یہ اس دن جو مختلف پلے کارڈز اٹھائے جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی پلے کارڈز اس دن اٹھائے جاتے ہیں اور جن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو اکثر جو ہے وہ بہت بیہودہ اور احمقانہ نعروں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان بیہودہ نعروں میں کچھ تو ایسے ہیں جس کو زیر بحث لانا، جس کو منہ سے ادا کرنا بہت ہی شرم کا باعث ہے، تو وہ تو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ایسے پلے کارڈ بھی آ گئے ہیں جس میں عورت کا جو پورا اندرونی تولیدی نظام ہے اس کو باقاعدہ تصویری شکل میں دکھایا گیا ہے۔ تو یہ کتنی بے شرمی بے حیائی کی بات ہے کہ جب عورت کے یہ حصے جب پوسٹروں پر آویزاں کیے جائیں گے تو باقی کیا رہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ حیا کے دعووں کے اور مشرقی اقدار کے تحفظ کے دعووں کا کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ بہرحال، تو ان میں سے ایک جملے کو ہم لے لیتے ہیں جو بہت ہی مشہور جملہ ہے، زبان زد عام ہے: میرا جسم میری مرضی۔ ناظرین، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا ہے تو BBC پر اس کا انٹرویو موجود ہے۔ اگرچہ اس نے نام تو تبدیل کیا ہے، لیکن حقیقتاً اسی خاتون سے انہوں نے انٹرویو کیا ہے جس نے نعرہ ایجاد کیا ہے۔ تو ہم اس خاتون جو موجد ہے، جو خالق ہے اس نعرے کی، اس کے حوالے سے اس نعرے کا مطلب وہ ناظرین کو بتاتے ہیں کہ اس خاتون نے جو بات کی ہے تو اس نے کہا ہے کہ میرے اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جسم پر کیسا ہی لباس زیب تن کریں، اور وہ جو بھی لباس پہنے، مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ اس لباس پر اعتراض کرے اور اس لباس کی وجہ سے اور جو اس میں نمائش وہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے ریپ یا غلط کاری کا نشانہ اس عورت کو بنایا جائے، اور یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ اس نے ایسا لباس کیوں پہنا ہے۔ اور اس خاتون کے بقول اس نعرے کا یہ مطلب بھی ہے کہ کم عمری میں جو شادیاں ہوتی ہے تو اس کی مخالفت اس نعرے میں موجود ہے، اور اپنی مرضی سے شادی کا حق ہر خاتون کو دیا جانا یہ اس نعرے میں مقصود ہے۔ اور یہ ہے کہ شوہر کو جنسی زبردستی کرنے سے روکنے کا حق یہ بھی اس نعرے میں مضمر ہے، اور یہ کہ خاتون کے جسم کو جنسی کنٹرول کی آڑ میں کوئی مسخ نہ کر سکے، تو یہ بھی اس نعرے کا مطلب ہے۔ ناظرین، عورت مارچ کی جو آرگنائزر ہے قرۃ مرزا صاحبہ، وہ BBC کے مطابق وہ یہ کہتی ہے کہ اس نعرے کا مقصد یہ ہے کہ تولیدی صحت سے متعلق آگاہی پھیلائی جائے، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ عورتیں زچگی کے دوران ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں پھر قرۃ مرزا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پوسٹروں پر جو لکھے ہوئے نعرے ہیں یہ فحش ہیں تو آپ معاشرے سے فحاشی ختم کر دیں تو نعرے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ان خواتین کی بات میں نے بلفظ ہی نقل کی ہے آپ کے سامنے۔ اب اگر اس نعرے کی ان تعویلات کو ہم درست بھی سمجھ لیں تو تب بھی یہ نعرہ بہت ہی نامناسب نعرہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں ایک ہدایت دی ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ ایسا لفظ بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے پھر ایسے پبلک مقامات پر اور پوری میڈیا پر اور پوری دنیا کے سامنے کہ جس میں 2 معنوں کا احتمال ہو اور اس میں غلط معنی کا بھی احتمال ہو۔ تو ذو معنی قسم کے الفاظ سے ویسے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آپ نے ایک تحریک چلانی ہے تو تحریک کا جو نعرہ ہے، جو مشن ہے، جو ویژن ہے، وہ تو بالکل ہی واضح ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح کے مبہم نعروں میں اس کو سمونا اور اس کو نظروں سے غائب کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے اور یہ کون سے تحریک چلانے کا طریقہ ہے؟ تو ناظرین، یہ نعرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں وہ باتیں بھی آ جاتی ہے جو اسلامی اقدار اور پاکستانی معاشرتی اقدار سے قطعاً منافی ہیں، کیونکہ اگر اس نعرے کا کوئی شخص یہ مطلب لے لیں کہ ہر عورت کا جسم اس کی مرضی سے استعمال ہوگا اور جہاں عورت کی مرضی ہوگی تو اس کا جسم وہاں استعمال ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کے رشتے کے علاوہ
کسی مرد سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہے تو اس عورت کو اس نعرے کی روح سے اس کا پورا حق ہوگا۔ اب اس نعرے کا اگر یہ مطلب لیا جائے تو نہ تو اس نعرے کے الفاظ سے یہ مطلب کوئی بعید ہے، کوئی تکلف اس میں کرنا پڑتا ہے، نہ ہی جو یہ نعرہ لگانے والی خواتین اور ان کے پیچھے جو NGOs ہے جو ان کی فنڈنگ کر رہی ہے، اگر ان کے آئیڈیاز معلوم کیا جائے تو اس کی روح سے بھی میرے خیال میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ خاتون کو یہ حق دینے کی بھی حامی ہے اور وہ مانتے ہیں کہ ہر خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے وہ جس کے ساتھ چاہے جنسی تعلقات قائم کرے، اور اس پر اسٹیٹ کو، ریاست کو، معاشرے کو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی معاملات میں اسٹیٹ اور مذہب کو عمل دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ جو نعرہ ایجاد کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ عورت کو ہر قسم کا لباس پہننے کا حق ہے، تو اس کے ساتھ یہ بات خود بخود آتی ہے اور بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی خاتون حد درجہ فاحش لباس پہنے اور اس میں ان اعضاء کا اظہار ہو جس کا چھپانا اسلام میں فرض ہے، تو اس نعرے میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی ہے اور بین السطور لوگوں کو اس نہج پر اور اس معیار پر لانا ہے۔ یہ اس نعرے میں یہ بات شامل ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ بالکل واضح بات سے انکار ہے اور بالکل بے معنی قسم کا انکار ہے جس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور جو پاکستان کی آئین ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس طرح کے حقوق اپنے لیے کیا وہ ثابت کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس طرح کے حقوق اپنے لیے مان لے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان اور آئین پاکستان کا ماننے والا کہہ سکتا ہے؟ یہ ایک واضح سوال ہے اور اس کا ایک واضح جواب ہے۔ ناظرین، قرآن، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں زنا کی اجازت نہیں ہے بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے، اگرچہ وہ عورت کی جسم کی مرضی سے ہی کیا جائے تب بھی وہ حرام ہے۔ اور اس طریقے سے چہرے کے پردے میں اگر کسی درجے میں اختلاف تسلیم بھی کر لیا جائے، اگرچہ چہرے کو پردے سے مستثنی کرنا یہ بہت ہی بے معنی قسم کی بات ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کسی درجے میں کنٹروورشل مان بھی لیا جائے تو باقی بدن کے حصوں کے بارے میں تو قرآن و حدیث کے احکام بالکل واضح ہے اور اس میں کسی اسکالر کا، دنیا کے کسی شخص کا اختلاف نہیں ہے کہ ان کا پردہ فرض ہے۔ تو آزادی کے ان نعروں کے ساتھ مسلمانی کا دعویٰ اور پھر قرآن و حدیث کو تسلیم کرنے کا جو دعویٰ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو باتیں جمع ہو کر یہ تو میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی۔ اور آخر میں جو قرۃ مرزا صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر معاشرے سے فحاشی ختم کرے تو نعرے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ بہت ہی باعث تعجب ہے۔ ایک واضح سوال یہ ہے جو بچہ بھی قائم کر سکتا ہے، یہ سوال کہ جب عورتوں کو اپنے تمام اعضاء دکھانے کے اور ہر قسم کا لباس پہننے کا اپنا حق دے دیا تو اس پر عمل کرنے کے ساتھ پھر فحاشی کیسے ختم ہوگی؟ فحاشی کا مطلب تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کے جو واجب الستر اعضاء ہے وہ نہ کھولے جائے پبلک مقامات پر یا کسی اور کے سامنے۔ تو اگر اس کی آپ نے اجازت دے دی اور آپ نے ہر قسم کا لباس پہننے کا اس کو حق دے دیا، اس میں وہ بدن کے جتنے بھی حصے کو چھپائے اور جتنے حصے کی نمائش کرے یہ حق آپ نے اس کو تسلیم کر لیا، تو پھر یہ کیسے اب کہہ سکتی ہے کہ فحاشی ختم کرے تو نعرے ٹھیک ہو جائیں گے؟ فحاشی کیسے پھر ختم ہوگی؟ اصل میں قرۃ مرزا صاحبہ کا یہ جو کہنا ہے اس کا جو صحیح مطلب اگر نکل سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ فحاشی کا تصور ذہن سے نکال دو جو تم نے قائم کیا ہے کہ عورت کے جسم کی جو نمائش ہے وہ فحاشی ہے، تو اس تصور کو ذہن سے نکال لو جیسے کہ مغرب والوں نے اور کفریہ معاشروں نے ایسا کیا ہے، تو پھر آپ کو ان نعروں میں کوئی فحاشی نظر نہیں آئے گی۔ اور واقعی جب یہ تصور ہی اب ختم کریں گے تو آپ پھر ان نعروں پر اس حوالے سے معترض نہیں ہوں گے کہ اس میں فحاشی ہے اور یہ کہ اس میں خلاف اخلاق کوئی بات ہے اور یہ غیر اخلاقی نعرے ہیں۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یا تو ہم نے مسلمان رہنا ہے اور یا وہ آزادی حاصل کرنی ہے جس کا مغرب قائل ہے، اور خواتین کو وہ آزادی دینی ہے جس کا مغرب قائل ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی سودا ہم کر سکتے ہیں، تو جو سودا آپ کو سستا لگے وہ آپ کر لے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
آپ اس میں بالکل آزاد ہیں، لیکن خدا را ان خواتین کو آزادی کے نام پر گمراہ نہ کریں جو اسلام اور قرآن کی تعلیمات کی اہمیت جانتی اور مانتی ہیں، جو چادر اور چار دیواری کو اپنے لیے تحفظ تصور کرتی ہے نہ کہ قید و بند، جو نکاح کے رشتے کو خاندانی نظام کے بقا کا راز سمجھتی ہے نہ کہ جائز خواہشات کے راستے میں رکاوٹ، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح گھر کے کام کاج کو اپنی منصبی ذمہ داری اور تقسیم کار کا تقاضا سمجھتی ہے نہ کہ مرد کا بے جا تسلط، جو والد اور بائی کی خدمت اپنے لیے باعث سعادت اور وفا شعاری سمجھتی ہے نہ کہ مرد کی غلامی، تو اپنے ان خیالات کو ان معاشروں پر مسلط نہ کرے جن کے ہاں یہ اقدار اور یہ معاشرتی نارمز پائے جاتے ہیں، اور معاشرے میں ان غلط خیالات کی قدردانی کروانے کی بھی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ غیرت مندوں کا معاشرہ ہے، یہ مشرقی معاشرہ ہے۔ اس میں آپ کی اس بے غیرتی کے نعروں کو اگر کوئی کنڈم کر لے، کوئی اس پہ تنقید کرے تو آپ اس کو حق دیں، اور اپنی جو غلیظ قسم کے خیالات ہیں وہ لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو جو بھی کرنا ہے اپنی ذاتی زندگی میں کرے، اس میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے، لیکن اس ملک کا جو اسلامی آئین ہے اور اس ملک کے جو مسلمان اکثریت کے جذبات ہیں اس کے خلاف اقدامات کو آپ اپنا قانونی حق نہیں سمجھ سکتی، اور اگر آپ سمجھیں گی تو اس کا بھرپور جو ہے نا اس کی مزاحمت کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارا جو خاندانی نظام ہے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے، جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ غیر مسلم اس کے لیے ترستے ہیں۔ آپ غیر مسلم معاشروں کو دیکھیں تو وہاں 1000 میں سے 999 باپوں کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ ان کے بچوں میں کون سا ان کا اپنا ہے اور کون سا کسی اور کا ہے۔ کنواری مائیں اور غیر قانونی بچے مغربی اور غیر مسلم معاشروں کا جو اس طرح کی آزادی چاہتی ہے ان کا ایک پیچیدہ ترین مسئلہ ہے۔ مانع حمل تدابیر اور ادویات کے آزادانہ استعمال نے وہاں زنا کو ہر جگہ عام کیا ہے۔ نوجوان نسل میں اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں رہا۔ یورپ اس صورتحال سے تنگ آ چکا ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ ان کی آزادی اپنائیں، ہمیں یہ چاہیے کہ اسلام کے مطابق اپنی معاشرت بنائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اور اپنی ہی تعلیمات سے ان کو متاثر کرے کہ انسانیت کی بقا اور نجات اگر ہے تو ہماری ہی تعلیمات میں ہے، اسلامی تعلیمات میں ہے۔ آپ کے ہاتھ تباہی ہی تباہی ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے ناظرین، اور ایک اہم بات میں یہ بھی کروں کہ اس میری معروضات کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق نہیں ہے یا اس کے لیے جدوجہد نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو روکنا بھی ہے، لیکن ہمیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ ہم عورت کو وہ تمام حقوق دیں جو اسلام نے اس کے لیے متعین کیے ہیں، اور جو اس کے تمام ضروریات اور تمام فطری تقاضے ہیں ان کو بطریق احسن پورا کرنے کی مہم ہم چلائے، خود بھی اس پر عامل ہو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے۔ اس کے لیے حکومت، معاشرہ، میڈیا اور ریاست ہر فرد کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کے ہم حامی ہیں اور حامی رہیں گے، کیونکہ اسلام میں تمام کے حقوق ہے، تو خواتین تو بہت بڑا طبقہ ہے اور بہت ہی باعظمت طبقہ ہے، تو ان کے حقوق کیوں نہیں ہوں گے۔ ناظرین، آخر میں ہم ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ایک مضمون کا تھوڑا سا اقتباس آپ کو سناتے ہیں، جو روزنامہ جنگ لندن 15 دسمبر 1995 میں شائع ہوا تھا، اور آپ ریکارڈ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب کے طویل مضمون کا ایک اقتباس یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مغرب میں خاندانی نظام کو جس چیز نے نقصان پہنچایا ہے وہ آزادی نسواں کا وہ پہلو ہے جس میں یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ عورت بالکل مرد جیسی ہے۔ اس طرح ممتا کی قدر و قیمت کم ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اسے ظلم اور جبر سمجھا جانے لگا ہے۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب عورت معاونانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے مسابقانہ رویہ اختیار کرتی ہے، جیسے کہ آج کل خواتین مارچ میں یہی ہوتا ہے، تو لامحالہ خاندان متاثر ہوتا ہے۔ ہم پاکستانی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے جہاں دیگر تمام ادارے تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن خاندانی نظام ابھی تک الحمدللہ باقی ہے، اور ہم اس معاملے میں بھی خوش قسمت ہیں کہ ہماری مملکت ایک نظریاتی مملکت ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے، اور بے راہ روی کے خلاف سیکولر جمہوریتوں کی طرح بے دست و پا نہیں ہے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا فرمان ہے۔
تو صرف مولوی نہیں بول رہے، سب لوگ جس میں اسلام کا ایک ذرہ بھی موجود ہے وہ بھی اس چیز کے خلاف ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے بنیادی عقائد کو چیلنج کرنے والی بات ہے، تو ہم اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جو سیکولر خواتین ہے یہ ہم سے اسلام اور جو ہمارا آئینی نظریاتی اساس ہے وہ چھیننا چاہتی ہے، ہمارے خواتین کو گمراہ کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے ہم کسی بھی طور پر تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا حق ہے، ہمارے آئین کا تحفظ کا تقاضا ہے، ہمارے اسلامیت کے تحفظ کا تقاضا ہے کہ ہم اس چیز کو کرٹیسائز کریں، اس پہ تنقید کریں، اس سے لوگوں کو متنفر کریں، اور ان نعروں کی جو بدبودار حقیقتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔